بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، جس کی کڑواہٹ اور شدت مرنے کے بعد سال ہا سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر خدا کے فرزند اور نبی ہیں، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام طیبہ طاہرہ ہیں اور پیغمبر خدا کی والدہ محترمہ بھی ہیں۔ ان کے حالات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ موت کا ذائقہ کتنا کڑوا اور شدید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم سکرات الموت سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان فرما اور مرتے وقت ہماری زبان کو کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگرچہ مومنین اور صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرماتا ہے، اور اس کے برعکس کفار اور نافرمانوں کے لیے یہ لمحات شدید ترین ہوتے ہیں۔ اور ملک الموت جب ان کی روح قبض کرتا ہے تو کافر کی حالت دیدنی ہوتی ہے، اور اس کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو اپنا المناک انجام نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جہنم میں اس کا جو مقام ہوگا وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرشتے اس کے رگ و ریشہ میں گھس کر اس کو باہر کھینچ لاتے ہیں، لیکن بندہ مومن کی یہ حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آدمی جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور اسے نفس مطمئنہ سے بہراور کیا جائے تو اس کے لیے اس کی شدت میں کمی ہوتی ہے، بلکہ اس کو یہ مصدع جان فضا سنایا جاتا ہے۔ یا ایھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹ آ، یعنی اس مخصوص مقام کی طرف جہاں وہ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی عنایات سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اس کی محبت میں آنسو بہاتا رہا اور اس کے عشق کی آگ میں جلتا رہا، اور تو اس کے سوز فراق میں تڑپتا رہا۔ اب فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، دوریاں سمٹ رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، تو اپنے بے تاب دل اور بے تاب نگاہوں سمیت حاضر ہو جا۔ ڈرتے ہوئے نہیں، گھبراتے ہوئے نہیں، اس خیال سے پریشان ہو کر نہیں کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے تو راتوں کو جاگتا رہا، دن کو روزہ رکھتا رہا، اور اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھتا رہا، حسن اخلاق اور نیک اعمال کا مرقع بنا رہا، کہ وہ راضی بھی ہوا ہے یا نہیں۔ ان خدشات اور ان وسوسوں کو دل سے نکال کر باہر پھینک دو۔ حریم ناز میں اس شان سے آؤ کہ تم اپنے رب کریم کی عنایات پر راضی اور وہ بندہ نواز بھی تجھ سے راضی۔ کیا لطف ہے، کیا کرم ہے، کتنی بلند قسمت ہے اس خاکسار بندے کی جس پر یہ عنایت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے تحفوں کے ساتھ 2 فرشتوں کو اس کی طرف بھیجتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو راحت، آرام اور گل پوش وادیوں کی طرف نکل آ، اور اس رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی۔ لیکن جب کافر نافرمان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ جو جہنم میں ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ گھبراتا ہے اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، اور اس وقت وہ پکارتا ہے، حل من واق، کہ ہے کوئی دم کرنے والا یا جھاڑ پھونک کرنے والا جو مجھے اس عذاب سے نجات دلائے، لیکن سب بے سود۔ اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔
ہمیں کس منزل کی طرف جانا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا جب اس دنیا سے رشتہ حیات منقطع ہونے کا وقت آتا ہے اور وہ آخروی دائمی زندگی کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طرف سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور اس کا حنوط ہوتا ہے اور وہ فرشتے اس شخص کی حد نگاہ تک اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حاضر ہوتا ہے اور وہ اس کے سر کے نزدیک بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نفس اس کے جسم سے اس طرح آسانی سے بہتے ہوئے نکلتا ہے جس طرح مشکیزہ سے پانی کے قطرات بہتے ہیں۔ تو ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے آنکھ جھپکنے کی دیر میں دوسرے فرشتوں کو پکڑا دیتا ہے، تو وہ اسے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے اس طرح پاکیزہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے جس طرح کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ شخص مومن اور صالحہ ہو تو اس سے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے جسم سے باہر آ جا، تجھے راحت اور خوشبودار غذا کی بشارت دی جاتی ہے اور تیرا رب اس سے ناراض نہیں۔ وہ فرشتے اسے اس طرح مصدع جان فضا سناتے رہتے ہیں، جب وہ جسم سے باہر نکل آتی ہے تو فرشتے اسے ریشمی اور خوشبودار رومالوں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف عروج کرتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اہل آسمان پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں ایک بندہ ہے، تو وہ اسے ان کلمات سے خوش آمدید کہتے ہیں، اے پاک نفس، پاک جسم کے مکین، تو عزت و آبرو کے ساتھ اندر داخل ہو جا اور تجھے آرام اور کریم رزق کی بشارت ہے۔ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں، اور فرشتوں کا اسے خوش آمدید کہنا ہر آسمان پر اسی طرح جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ کسی انسان کا ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا اور اس کے اعضاء کا نیک اعمال کرنا اسے سکرات الموت اور اس کے کڑوے ذائقے سے بچا سکتا ہے، اسی طرح یہ اسے عذاب قبر اور اس کی سختیوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، موت کا ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، جس کی کڑواہٹ اور شدت مرنے کے بعد سال ہا سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر خدا کے فرزند اور نبی ہیں، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام طیبہ طاہرہ ہیں اور پیغمبر خدا کی والدہ محترمہ بھی ہیں۔ ان کے حالات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ موت کا ذائقہ کتنا کڑوا اور شدید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم سکرات الموت سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان فرما اور مرتے وقت ہماری زبان کو کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگرچہ مومنین اور صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرماتا ہے، اور اس کے برعکس کفار اور نافرمانوں کے لیے یہ لمحات شدید ترین ہوتے ہیں، اور ملک الموت جب ان کی روح قبض کرتا ہے تو کافر کی حالت دیدنی ہوتی ہے اور اس کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں
اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو اپنا المناک انجام نظر آ رہا ہوتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہوگا وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرشتے اس کے رگ و ریشہ میں گھس کر اس کو باہر کھینچ لاتے ہیں، لیکن بندہ مومن کی یہ حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آدمی جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور اسے نفس مطمئنہ سے بہراور کیا جائے تو اس کے لیے اس کی شدت میں کمی ہوتی ہے، بلکہ اس کو یہ مصدع جان فضا سنایا جاتا ہے۔ یا ایھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹ آ، یعنی اس مخصوص مقام کی طرف جہاں وہ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی عنایات سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اس کی محبت میں آنسو بہاتا رہا اور اس کے عشق کی آگ میں جلتا رہا، اور تو اس کے سوز فراق میں تڑپتا رہا۔ اب فراق کی طویل رات سحر آشنا ہو رہی ہے، دوریاں سمٹ رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، تو اپنے بے تاب دل اور بے تاب نگاہوں